السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ہور کہانی آفیشیل۔ ایسے چو منگل پانڈے کا سوچ سوچ کر دماغ گھوم رہا تھا کہ وہ اس خطرناک مجرم کا کیسے قلعہ کرے۔ اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوگا۔ آدھی سے زیادہ شراب کی بوتل وہ پی چکا تھا تاکہ اپنے دماغ کو ٹھنڈا کر کے اس مسئلے کا کوئی اپائے نکالے، مگر بے سود۔ اس کے ذہن میں رحیم کا نام گونجا۔ رحیم اس کا لنگوٹیا یار تھا۔ بے شک ان دونوں کے درمیان مذاہب کا تضاد تھا، لیکن یہ تضاد کبھی ان کی دوستی کی آڑے نہ آیا تھا۔ رحیم ایک نیک سیرت اور خوش اخلاق لڑکا تھا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے ایس ایچ او منگل پانڈے نے رحیم کا نمبر ملایا۔ رحیم بمبئی میں اپنا بزنس کرتا تھا۔ منگل پانڈے کی رات کے پچھلے پہر کال دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ السلام علیکم، رحیم نے کال یس کر کے کہا۔ سوچ رہا ہوگا کہ اتنے دنوں بعد میں نے تجھے رات کے اس پہر فون کیوں کیا؟ منگل پانڈے نے سلام کا جواب دیے بغیر کا اور پھر ساری صورتحال سے اسے آگاہ کر دیا۔ رحیم نے اسے دوسرے دن ملنے کو کہا۔ منگل پانڈے خود رحیم سے ملنے گیا۔ رحیم اسے لے کر خواجہ معین الدین چشتی کے دربار پر لے گیا اور اس کی ملاقات منتظم اعلیٰ سے کروائی۔ ان کا نام عبداللہ تھا، صوفی انسان تھے۔ سفید ریش نے ان کے چہرے کو مزید اجاگر کر رکھا تھا۔ منگل پانڈے ان سے کافی متاثر ہوا۔ انہوں نے اول تا آخر ساری روزات سنائی، جس سننے کے بعد وہ بولے، اس سے قبل وہ غیر مسلموں کو اپنا شکار بناتا رہا ہے، لیکن آج اس نے ایک مسلمان عورت کی میت کی بے حرمتی کی ہے۔ تم فکر مت کرو، میرے ساتھ چلو اور اسے ہتھکڑی لگا لو۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بہت شکتی شالی ہے، ایس ایچ او منگل پانڈے حیرت سے بولا۔ سب سے زیادہ طاقتور خالق کائنات ہے اور اس کے پاک کلام کے سامنے ہر چیز بے بس ہے، عبداللہ بولے۔ اب تم دونوں آنکھیں بند کر لو کیونکہ ہمیں ان دونوں خبیثوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ بزرگ عبداللہ کے کہنے پر منگل پانڈے اور رحیم نے آنکھیں بند کی۔ انہیں یوں لگا کہ جیسے انہیں زبردست جھٹکا لگا ہو، اور پھر انہیں ایسے لگا جیسے ان کے جسم فضا میں اڑ رہے ہیں۔ تبھی انہیں دوبارہ بزرگ عبداللہ کی دوبارہ آواز آئی اور انہوں نے ان دونوں کو آنکھیں کھولنے کا حکم دیا۔ آنکھیں کھولتے ہی انہوں نے عجیب منظر دیکھا۔ ان کے سامنے ایک وسیع و عریض رقبے پر پھیلی اونچی چاردیواری تھی، جس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کسی دور میں نظر آتش کرنے کی کوشش کی تھی۔ بزرگ عبداللہ نے ان دونوں کو وہیں رکنے کا حکم دیا اور خود حویلی کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے منہ ہی منہ میں قرآنی آیات پڑھ کر پھونک ماری تو سرائے دراز سے بند وزنی گیٹ پر پرزہ پرزہ ہو کر زمین پر جا گرا۔ موہن لال اور ٹھاکر جابر سنگھ اس سب سے بے خبر گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ موہن لال ٹھاکر جابر سنگھ کے کمرہ خاص کے باہر اوندے منہ لیٹا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا مگر چٹخنیں نہیں لگی ہوئی تھی۔ بزرگ عبداللہ موہن لال کو نفرت سے دیکھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے اور ایک زوردار لات مار کر انہوں نے دروازے کے پٹ کھولے۔ اس افتاد پر موہن لال سمیت ٹھاکر جابر سنگھ بھی بھڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دونوں نورانی چہرے والے باریش بزرگ کو دیکھ کر حیرت کے سمندر میں غوطہ غن ہو کر رہ گئے۔ دونوں حیرت سے بزرگ عبداللہ کو تک رہے تھے کہ وہ اندر کیسے آ گئے۔ تمہارا وقت اجل آن پہنچا ہے، بزرگ عبداللہ نے ٹھاکر جابر سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جب گیدڑ کی موت آتی ہے وہ تو شہر کی طرف دوڑتا ہے، ٹھاکر جابر سنگھ بولا۔ وقت اجل میرا نہیں تمہارا آیا ہے، تمہیں موت یہاں کھینچ کے لائی ہے۔ اچھا ہی ہوا آج بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی۔ اتنا کہہ کر ٹھاکر جابر سنگھ نے منہ ہی منہ میں کچھ اوٹ پٹانگ پڑھ کر بزرگ عبداللہ کی طرف پھونک ماری تو ایک ساتھ درجنوں سانپ اڑتے ہوئے بزرگ عبداللہ کی طرف آئے۔ بزرگ عبداللہ نے اونچی آواز میں سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی۔ ٹھاکر جابر سنگھ نے ایک ساتھ کتنے ہی وار کیے مگر اس کا کوئی بھی وار بزرگ عبداللہ کا بال بیکا نہ کر سکا۔ جیسے جیسے سورہ یاسین مکمل ہو رہی تھی، ٹھاکر جابر سنگھ کے چہرے کے تاثرات بدلنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ ٹھاکر جابر سنگھ کی حالت دیدنی ہو گئی۔ اس کی ترہم آمیز حالت دیکھ کر موہن لال کے ہاتھوں کے چھکے اڑ گئے۔ سورہ یاسین مکمل پڑھ کر بزرگ عبداللہ نے ٹھاکر جابر سنگھ کی طرف منہ کر کے تسبیح پر پھونک ماری اور تسبیح اس کی طرف اچھال دی۔ تسبیح سیدھی جا کر ٹھاکر جابر سنگھ کے گلے کے پھندے کی طرح پھنس گئی۔ ٹھاکر جابر سنگھ کی فلک شگاف چیخوں سے حویلی گونج اٹھی۔ کتنی ہی دیر تک چیخنے کے بعد ٹھاکر جابر سنگھ گر بے ہوش ہو گیا۔ بزرگ عبداللہ نے آگے بڑھ کر اس کے گلے سے تسبیح نکالی اور اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ موہن لال خوف کی شدت کے باعث بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اسے گھسیٹ کر باہر لاؤ، بزرگ عبداللہ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔
तो मोहन लाल ने झट से बेहोश ठाकर जाबर सिंह को बालों से पकड़ा और घसीटता हुआ बाहर ले आया। एसएचओ मंगल पांडे और रहीम दोनों हैरत से ये मंजर देख रहे थे। इसकी शैतानी ताकतें खत्म हो गई हैं। बुजुर्ग अब्दुल्ला ने उनके करीब पहुंचकर कहा, ये दोनों अब सिर्फ आदमखोर हैं, उन्हें किसी भी तौर रिहाई मत दिलवाना। एसएचओ मंगल पांडे ने तशक्कर आमेज निगाहों से बुजुर्ग अब्दुल्ला को देखा, फिर अब्दुल्ला के हुक्म पर दोनों ने आंखें बंद की। दोबारा हुक्म पर आंखें खोली तो एसएचओ पांडे ने खुद को अपने थाने में पाया। ठाकुर जाबर सिंह और मोहन लाल दोनों बेहोशी के आलम में उसके सामने बेहोश पड़े थे। एसएचओ मंगल पांडे ने खा जाने वाली नज़रों से दोनों को देखा, फिर उसने ऊंची आवाज़ में एक पुलिस कांस्टेबल को बुलाया। दूसरे ही लम्हे कांस्टेबल उसके सामने मौजूद था। एसएचओ मंगल पांडे के हुक्म पर ठाकर जाबर सिंह और मोहन लाल को गाड़ी में बेहोशी की हालत में डाल दिया गया। एसएचओ मंगल पांडे समेत सब एक वीरान जगह जा पहुंचे जहां कोई नहीं जानता था, बस लकीर के फकीर के मानत सब हुक्म के पाबंद थे। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। ठाकर जाबर सिंह और मोहन लाल को वीराने में उतारा गया। उनके हाथ पीछे की तरफ करके पैरों से इस तरह कस के बांध दिए गए कि वो हरकत भी ना कर सकें। इर्द गिर्द से छोटी मोटी लकड़ियां इकट्ठी करके उनका एक अंबार लगाया गया। ठाकुर जाबर सिंह और मोहन लाल की समात शिकन चीखें वीराने में गूंज रही थी। दोनों एक दूसरे को मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन आज दोनों की हालत एक जैसी थी। दूर, बहुत दूर एसएचओ मंगल पांडे खुद गाड़ी ड्राइव करता हुआ जा रहा था। आखिरी बार उसने साइड मिरर से देखा कि जाबर सिंह और मोहन लाल पूरी तरह आग की जद में थे। रस्सियों में जकड़े होने की वजह से आग ने उन दोनों का काम तमाम कर दिया था। उसके बाद एसएचओ मंगल पांडे ने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और रहीम का नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से रहीम ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। जिंदगी में पहली बार मंगल पांडे ने रहीम के सलाम का जवाब दिया। कहाँ हो रहीम? मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ। क्यों, क्या हुआ? रहीम ने पूछा। क्या बुजुर्ग अब्दुल्ला साहब से मेरी मुलाकात करवा सकते हो? मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मंगल पांडे बोला तो रहीम समेत उसके साथ फ्रंट सीट पर विराजमान ड्राइवर ने हैरत से घूरा। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? रहीम ने पूछा। तुम तैयार हो जाओ, मैं आधे घंटे तक तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूं। मंगल पांडे बोला और राब्ता मनक़ता हो गया। मुसलमानों का रब और उसका कलाम सबसे ताकतवर है। मंगल पांडे ने ड्राइवर की हैरत में इजाफा किया। जो काम बरसों से कोई नहीं कर पाया था, एक मुसलमान ने पलक झपकते में कर दिया। एक शक्तिशाली इंसान को पिछाड़ कर रख दिया। अगर उस वक्त तुम भी होते तो तुम्हारा भी यही फैसला होता। इतना कहकर मंगल पांडे ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। गाड़ी फराटे भरती हुई आगे बढ़ने लगी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और न्यू कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।